آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مرزا جیلمی مناظرے میں کیوں نہیں بیٹھتا، کیا وجہ ہے کہ مرزا جیلمی مناظرے سے بھاگتا ہے. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ مرزا جیلمی مناظرے سے کیوں بھاگتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جیلمی جانتا ہے کہ میں اہل سنت کے ساتھ علمی میدان میں علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ علمی میدان میں بیٹھ سکوں، ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکوں. تو یہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، میں گفتگو نہیں کر سکتا. اس بات کا اقرار مرزا نے خود بھی کیا ہے، اور مرزا یہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر کٹر بریلوی آ جائیں تو ان کے سامنے نہ تو ڈاکٹر اسرار علمی میدان میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. تو یہ مرزا نے اپنی زبان سے خود اقرار کیا ہے. آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتے. اب چونکہ ڈاکٹر اسرار مرزا جیلمی کے 2 گھنٹے کے استاد بھی ہیں. ہر شخصیت کے کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد، کبھی آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے استاد. تو ایکچولی میں آپ شاگرد ہیں کن کے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہمارا پبلک سیشن کوئی دیکھ لیں، آپ ایک سیشن میں اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں دین کا نالج نہیں حاصل کیا ہوتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب ایک شاگرد یہ نظریہ رکھتا ہے اپنے استاد کے بارے میں کہ میرا استاد بریلویوں کے ساتھ علمی میدان میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ شاگرد خود کیسے علمی میدان میں بیٹھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ مرزا جیلمی کو پتا ہے کہ میرا استاد تو علمی میدان میں نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر جب میرا استاد خود علمی میدان میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا تو میں بھی علمی میدان میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور ساتھ ہی ساتھ مرزا جیلمی نے یہ بھی بات کی ہے کہ جب وہ دلائل لا کر رکھیں گے ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے سامنے تو یہ منہ اٹ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ دلائل کہاں سے آ گئے، یہ احادیث کہاں سے آ گئیں. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ اٹ کے بیٹھ جان گے. تو اس لیے مرزا جیلمی کو پتا ہے کہ جب میں مناظرے میں بیٹھوں گا تو میرے سامنے بریلوی ایسے ایسے دلائل لا کر رکھیں گے، ایسی ایسی احادیث لا کر رکھیں گے کہ جو میرے علم میں نہیں ہوگی، اور میں بھی وہاں پر منہ اٹ کے بیٹھ جاؤں گا. تو مرزا جیلمی اس بات کو جانتا ہے، اس وجہ سے یہ مناظرے میں نہیں بیٹھتا. اور مرزا جیلمی نے یہ بھی بات کی ہے کہ آج بھی اگر کبھی مناظرہ ہوتا ہے تو بریلوی کتے والی کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. تو اس لیے مرزا کو پتا ہے کہ آج بھی اگر میں مناظرے میں بیٹھ گیا تو میری بھی منجی ٹھک جانی ہے، میرا بھی ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو جانا ہے. تو لوگوں نے مجھے بھی یہ جواب دینا ہے کہ مرزا صاحب تسی دوسریاں نو منجی ٹھوک دے سی، تسی دوسریاں دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دے سی، اج تہاڈا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گیا ہے، اج تہاڈی منجی ٹھک گئی ہے. تو مرزا اس بات کو جانتا ہے، اس وجہ سے یہ مناظرے میں نہیں بیٹھتا. تو آج بھی بحمداللہ تعالی اہل سنت کے علماء کرام وہ بیٹھتے ہیں اور مناظرے میں شکست دیتے ہیں الحمدللہ تعالی. تو اس وجہ سے مرزا مناظرے میں نہیں بیٹھتا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرزے جیسے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.